benzyl alkohol. Kan man bruke ting som inneholder benzyl alkohol i for eksempel tannkrem? جو الکوہل کے ساتھ ملی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کا استعمال جو ہے اس میں فقہا کی دو آراء ہیں، جو دور حاضر کے فقہا ہیں اور جو دور حاضر کے علماء ہیں. جہاں تک ہمیں اس کو ان آراء کو پڑھنے کا موقع ملا ہے تو اس میں جو بہتر اور آسان فتویٰ ہے اس کے مطابق آپ جو ہے وہ الکوہل ملی وہ اشیاء کہ جن کے استعمال میں بندے کو جو ہے وہ نشہ نہ ہو، بندے کو نشہ نہ ہو. یہ کنڈیشن ہے کہ اگر بعض چیزوں میں الکوہل شامل ہو جائے مگر ان چیزوں کے استعمال سے بندہ اپنے ہوش و حواس نہ کھوئے اور اس کو نشہ نہ ہو تو ان چیزوں کا استعمال بقدر ضرورت جو ہے وہ جائز ہے، بقدر ضرورت جو ہے وہ جائز ہے. اگر یعنی بالکل پراپر خالص کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو، جس طرح کہ آج کل الکوہل جو ہے وہ پرفیوم کے اندر بھی شامل ہوتی ہیں، الکوہل جو ہے وہ بہت ساری میڈیسن جو ہیں ان کے اندر بھی استعمال ہوتی ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کئی سیرپ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اس کا انداز میں کچھ نہ کچھ دیر جو ہے وہ شامل اور موجود ہوتا ہے جو لیکوڈ آپ پیتے ہیں. تھن کریم بھی ہو سکتی ہے، دیگر اشیاء بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا اگر آپ کو کوئی اور پراپر خالص چیز نہ مل رہی ہو، عطر، پرفیوم، تھن کریم وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ میڈیسن جو ہے اگر اور آپ کو کوئی نہ ملے اور الکوہل ملی ہوئی ہو، شرط یہ ہے کہ اس کے پینے سے یا اس کے استعمال سے بندے کو جو ہے وہ نشہ نہ ہوتا ہو، بندے کو نشہ نہ ہوتا ہو تو ایسی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ لوگ ہیں. اور اگر کسی بندے کو ایسی خوشبو دستیاب ہے کہ جس میں الکوہل موجود نہیں اور ایسی خوشبو بھی دستیاب ہے کہ جس میں الکوہل ملی ہوئی ہے تو پھر بہتر ہے جو اس کو بغیر الکوہل کی چیز دستیاب ہے اس کو استعمال کر لیں. اگر دو میڈیسن ہیں، ایسی میڈیسن ہے جس میں الکوہل موجود نہیں اور ایک میڈیسن ہے جس میں الکوہل موجود ہے، ایک تھن کریم ہے جس میں الکوہل موجود نہیں، دوسری وہ ہے جس میں موجود ہے، تو بازار سے جب آپ چیز اٹھاتے ہیں تو بیلگے تو آپ خود کرتے ہیں، چیز کو اٹھاتے ہوئے تو اختیار آپ کے پاس ہے. اگر دو ہی چیزیں اس ہلے میں پڑی ہوئی ہیں تو جس نے الکوہل والی اٹھا دی اس کو اب مسجد میں آگے مسئلہ پوچھیں گے تو مسئلہ بتانے والا اسے کیا کہے؟ بھئی آپ کے پاس آپشن تو خریدتے ہوئے آپ کے پاس موجود تھا. اگر بالفرض آپ یوں بات کہہ لیں آپ وہ بندہ آپشن استعمال نہیں کرتا اور وہ ایسی چیز لے آتا ہے گھر میں کہ جس میں الکوہل ملی ہوئی موجود ہے، پہلے تو ایز اے مسلمان ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس آپشن کو استعمال کریں. اگر بغیر الکوہل کی چیز موجود ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ وہاں سے اٹھا لیں. اگر کسی کی دوسری چیز بھی آ گئی تو اس نے اس کو استعمال کر لیا تو اس کی جو ہے شرعی طور پر اس میں گنجائش موجود ہے اور بندہ استعمال کرنے سے گناہ گار نہیں، الا یہ جو اس حد کو پہنچ جائے کہ اس کو استعمال کرنے سے تھن کریم کے استعمال سے نشہ تو نہیں ہوتا. میڈیسن بعض اوقات ایسی ہو سکتی ہے سیرپ وغیرہ کی وہ اگر بندہ زیادہ لے لے تو ممکن ہے وہ بے ہوش بھی ہو جائے اور اس کے اوپر ایک نشے کی کیفیت طاری ہو جائے. اب پرفیوم لگانے سے نشہ تو نہیں ہوتا. سو جو ممکن حد تک جو ہے اس سے احتراز کرے، اگر نہ بھی کرے گا تو ایسی چیزیں جن میں الکوہل ملی ہوئی ہو اور وہ بندہ اس طرح کی چیزیں استعمال کر لے تو اس سے جو ہے وہ فقہا نے جو ہے وہ اجازت دی ہے، وہ اس کے لیے حرام اور منع ہے. جی بعض کیپسولز میں جیلاٹین ہوتی ہے جیسے اومیگا 3 میں جس میں جیلاٹین ہوتی ہے تو اس سے لے سکتے ہیں. اومیگا 3 میں جیلاٹین ہوتی ہے تو جیلاٹین جو ہے وہ کس جانور کی جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے، اس میں ایکچولی جو ہے وہ سارس پشمل اس لیے کہ وہ کس جانور کی چربی سے اسے حاصل کیا گیا. اس کے نمبرز وغیرہ جو ہے وہ گوگل وغیرہ سے مل جائے تو اس پہ بندہ سرچ کر لے، ذرا مجھے کنفرم نہیں ہے ابھی لیکن جو بندہ لے تو اس میں وہ دیکھ لے کہ وہ ایگزیکٹلی اگر وہ جیلاٹین جو ہے وہ خنزیر سے حاصل کی گئی ہے تو وہ مطلب جو ہے اس سے منع ہے، اس کو کسی صورت میں استعمال نہیں کر سکتے. تو اگر وہ جیلاٹین کسی اور جانور سے حلال سے حاصل کی گئی ہے پھر جو ہے اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں.